جاگے دھرتی آسمان، خوش ہے یہ جہاں آج لایا ہے مسیحا مکتی کا سامان، خوش ہے یہ جہاں ساز باجے گیت جاگے دھرتی آسمان، خوش ہے یہ جہاں ساز باجے۔ آسمان سے مل گئی ایک خوشی کی یہ خبر، آسمان سے مل گئی ایک خوشی کی یہ خبر، نور اترا ہے یہاں کہہ رہی ہے یہ سحر، پھیلی ہے اب یہاں روشنی روشنی، پھیلی ہے اب یہاں ساز باجے گیت جاگے دھرتی آسمان، خوش ہے یہ جہاں آج لایا ہے مسیحا مکتی کا سامان، خوش ہے یہ جہاں ساز باجے۔ جو علم کے سلسلے اب نہ ہوں گے پھر کبھی، جو علم کے سلسلے اب نہ ہوں گے پھر کبھی، یوں کرو یہ پیش دل یسوع کو جا کر سبھی، چرنی میں لیٹا ہے سننے کو سب کی پکار، چرنی میں لیٹا ہے سننے کو سب کی پکار، ساز باجے گیت جاگے دھرتی آسمان، خوش ہے یہ جہاں آج لایا ہے مسیحا مکتی کا سامان، خوش ہے یہ جہاں ساز باجے۔ ہے زندگی روح میں ایک تازگی، کھل اٹھی ہے زندگی روح میں ایک تازگی، کام آئے گی نہیں اپنی ساری راستی، خوش ہے ساری ہے یہ آسمان، خوش ہے ساری زمین، خوش ہے یہ آسمان، ساز باجے گیت جاگے دھرتی آسمان، خوش ہے یہ جہاں آج آیا ہے مسیحا مکتی کا سامان، خوش ہے یہ جہاں
خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں آج پھر موقع دیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا کلام سنیں، لیکن کلام سننے سے پہلے دلی خوشی کے ساتھ میں اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے آپ کو کرسمس مبارک کہتا ہوں۔ ڈھیروں ڈھیر کرسمس کی خوشیاں آپ کو نصیب ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس موقع پر خدا نے ایسا انتظام کیا کہ میں آپ کے پاس خدا کا پیغام لے کر آؤں۔ تو آئیے خدا کا پاک کلام سننے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی آپ میرے بیٹے اسٹیفن جان کی معرفت خدا کی حمد، ایک بڑی خوشی کا گیت سن رہے تھے۔ اب ہمارے پاس موقع ہے کہ بڑے دھیان سے، بڑے احترام سے اور بڑی سنجیدگی سے خدا کا پاک کلام سنیے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ کتاب مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک لوگ ہیں۔ آپ خدا کے مبارک ہو جنہوں نے اپنا بیش قیمت وقت خدا کا اعلیٰ و عرفہ کلام سننے کے لیے دے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اس وقت اپنے پاک کلام کی قدرت سے اور اپنے پاک روح کی طاقت سے مجھے اور آپ کو اپنے کلام سے نئی زندگی عطا فرمائے۔ آج میں بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، بڑی تیاری سے توجہ سے سنیے۔ آئیے تلاوت کلام پاک میں شریک ہوں۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو بڑی توجہ سے، بڑے احترام سے، بڑی سنجیدگی سے زندہ خدا کا کلام سنیے۔ لوکا مصنف کی معرفت انجیل مقدس، اس کا 4 باب ہے، اس کی 18 اور 19 دو آیات کی تلاوت ہوگی۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، ہمارے خداوند یسوع المسیح کے ارشادات ہیں، سنیے۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ بڑی آج دل میں خوشی ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے کہ میں آپ کو بہت بڑی این ایکسیڈنگ گریٹ جوائے کی بات، بڑی بشارت کی بات بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور وہ بڑی خوشی کی بشارت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح خدا کا بادشاہ اس دنیا کے اندر ایک آسمان کی بادشاہی اور اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے وارد ہوئے، ان کی آمد ہوئی۔ آج دنیا میں روشنیاں ہیں، آج دنیا کے اندر کرسمس کا ایک شور، ایک دھوم ہے، ہر ایک سطح پر نئے لباس، کرسمس کارڈ، گفٹس، بہت کچھ۔ اور ان ساری رونقوں کے پیچھے، ان لائٹس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ آسمان کا بادشاہ المسیح
آسمان کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی بادشاہی کا منشور اور ان کا مینڈیٹ جو وہ لے کر آئے اس دنیا میں اس کی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بہت کچھ ہر سال لوگ سنتے ہیں مجوسیوں کے بارے میں، کرنی کے بارے میں، گڈریوں کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آسمان کا بادشاہ زمین پر آیا خدا کی اور اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے، اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی بادشاہی کا منشور کیا ہے۔ مسیح جو دنیا میں آئے بادشاہی قائم کرنے کے لیے، ان کو مینڈیٹ کیا ملا تھا، کیا پروگرام لے کر دنیا میں آئے؟ صرف کرسمس ہی نہیں منانا، عید ہی نہیں منانی، اس کے پیچھے جو بڑا مقصد خداوند لے کر آئے اس کو جاننا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہاں میں نے تلاوت میں پڑھا ہے آپ کے لیے کہ وہ 4 بڑی باتیں اس دنیا میں کرنے کے لیے آئے، آسمان کی بادشاہی اور اپنی بادشاہی جو روحانی بادشاہی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، اور اس میں 4 بڑی باتوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ کرسمس کے موقع پر یہ 4 باتیں سمجھے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے انسان کے اندر سے روحانی غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اگر آپ لوکا 4:18 پڑھیں، 2 کرنتھیوں 8 باب کی 9 آیت پڑھیں، تو کلام یہ کہتا ہے کہ وہ آئے، خود غریب بنے، لیکن انسانیت کی غربت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا، غربت کو ختم کر دیا۔ دنیا کا انسان غریب تھا، یہودی قوم خصوصاً روحانی سطح پر غریب تھی، صرف عبادت خانے تھے، عبادتی سسٹم تھے، فقی فریسی عبادت خانوں کے انچارج تھے، ہر ہفتے ہر سبت کے دن شریعت کا مطالعہ ہوتا تھا، بس یہ روٹین چل رہی تھی، لیکن خدا کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر سے روحانی امارت جو تھی، امیری جو تھی، وہ ختم تھی۔ بے کس اور یتیموں کی طرح صرف خدا کا نام لینا، گیت گانا، عبادت خانے جانا، یہی کچھ تھا۔ روحانی طور پر غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، نہ خدا کی بادشاہی، نہ روح کی معموری، نہ نجات کے چشمے، نہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات، رفاقت، شراکت، دوستی، حضوری، کچھ نہیں تھا، اور یہی غربت تھی۔ باقی روٹی تو ساری دنیا کھاتی تھی، کپڑے بھی پہنتی تھی، یہ غربت تھی۔ خدا سے دوری ہی غربت ہے میری روح کی، گناہ کے اندھیرے میں مرنا یہ غربت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے کہ انسان اس پر ایمان لا کر غربت سے نکلے اور آسمان کی بادشاہی کا وارث ہو۔ ہیلیلویا۔ یعقوب کے خط میں 2 باب کی 5 آیت میں خدا کا بندہ لکھتا ہے، کیا خدا نے دنیا کے غریبوں کو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے اپنی بادشاہی کا وارث بنا کے امیر نہیں کر دیا؟ یہ ہے کرسچینٹی، یہ ہے کنگڈم لائف۔ صرف آدمی مذہب کا ڈھول پیٹتا رہے اور صرف عبادت خانوں کے چکر لگاتا رہے، رٹی رٹائی نمازیں دعائیں گیت کرتا رہے، لیکن خدا کی بادشاہی کا وارث نہ ہو، خدا کی حکمرانی میری پرسنالٹی پر قائم نہ ہو، تو میں غریب ہوں،
اور اس غربت کو ختم کرنے کے لیے مسیح تشریف لائے۔ Hallelujah. He came in this world to end the spiritual poverty. Okay? دوسرے نمبر پر مسیح نے ارشاد فرمایا قیدیوں کی رہائی، جو دنیا میں قیدی ہیں، شیطان کے غلام ہیں، گناہ کے محکوم ہیں، موت سے خائف ہیں، دنیا کے فریب میں جکڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہی جسم کی ناپاک خواہشات اور رغبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے ان کو رہا کرنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے۔ Lord Jesus Christ came on this earth to free the captives. کسی قسم کی آپ کی بندش ہے، غلامی ہے، مجبوری ہے، محرومی ہے، خداوند یسوع مسیح تشریف لائے انسان کو آزاد کرنے کے لیے۔ کیا مجبوریاں تھی، کیا بندھن تھے اسرائیل قوم کے اور اس دنیا کے۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ پڑتا ہے لوگ شیطان کے قبضے میں تھے، اس قبضے کو توڑنے کے لیے، رہائی دینے کے لیے، ابلیس کے ظلم اور اس کی حکمرانی سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ موجودہ سخت مذہبی نظام جو لوگوں کو غلام کیے ہوئے تھا یہودیوں کا، اس سے آزاد کرنے کے لیے۔ پھر ظالمانہ سیاسی نظام رومیوں کا، اس میں لوگ پھنسے اور دبے ہوئے تھے، اور ایسے کاموں سے رہائی جن کا کوئی مستقبل ہی نہ ہو، ایسی بڑی رہائی دینے کے لیے آئے۔ گناہ کا کیا مستقبل ہے سوائے جہنم کے؟ دنیا داری، نفسانیت، جسمانیت، حیوانیت، شیطانیت میں اگر آدمی جیے تو اس کا کیا مستقبل ہے؟ نتھنگ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح آئے تاکہ انسان کو رہا کر کے اس کو اپنی بادشاہی کا فرزند بنا دیں، آزاد۔ اسی لیے رسولوں نے لکھا تمام مسیحوں کو اپنے خطوط میں، مسیح نے تم کو آزاد کیا ہے تمام بندھنوں سے، آزادی میں زندگی گزارو، کسی انسان کے غلام نہ بنو، نہ شیطان کے، نہ موت کے، نہ گناہ کے۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا اندھوں کو بینائی ملے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے جو میرے سامنے ہے، اس جہان کا خدا جو بنا بیٹھا ہے ابلیس، اس نے دنیا کے تمام لوگوں کی آنکھوں کو، عقل کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ انہیں نہ خدا نظر آتا ہے، نہ مسیح نظر آتا ہے، نہ پاک روح نظر آتا ہے، نہ الہام نظر آتا ہے، نہ چرچ نظر آتا ہے، نہ خدا کے مقدسین نظر آتے ہیں۔ ان کو صرف دنیا نظر آتی ہے، ان کو بدی نظر آتی ہے، جسم کی خواہشیں نظر آتی ہیں، دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن مسیح آئے کہ لوگوں کی عقل کے پردے چاک کر کے ان کو نئی آنکھیں دے۔ اسی لیے تو مسیح معجزات میں اندھوں کو آنکھیں دے کر ثابت کرتے تھے کہ میں کیا کرنے آیا ہوں۔ جب لوگوں کو نئی آنکھیں خداوند دیتے تھے، بینائی دیتے تھے، اور بعد میں کہتے تھے اصل میں بات یہ ہے اس کے پیچھے، میں دنیا کا نور ہوں، اور جو مجھے پا لے گا، قبول کرے گا، وہ بھی نور بن جائے گا اور نور میں چلے گا۔ اور جو آ گئے مسیح کے پاس، مسیح نے ان کو کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، تمہاری آنکھیں کھل گئی ہے، تمہارے پاس روشنی ہے، دنیا کو بھی روشن کر کے رکھ دو۔ پھر نمبر 4 آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ کچلے ہوئوں کو آزاد کر دوں۔ ہیلیلویا۔ وہ اس لیے نہیں تھے آئے کہ لوگوں کو سکھائیں کہ کرسمس ٹری بھی لگایا کرو، کرسمس کارڈ بھی بھیجا کرو، ایک دن سال میں خاص
نیا جوڑا بھی خریدنا ہے، سلانا ہے، پہننا ہے، گوٹے کنارے لگا کے پہننا ہے، اچھے اچھے تڑکے لگا کے کھانے یہ مقصد نہیں تھا۔ مسیح تو آئے ان چیزوں، یہ چیزیں بری نہیں، ان کے پیچھے جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی، وہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے آئے، جن کو ابلیس نے مار ڈالا تھا، موت نے مار ڈالا تھا، دنیا نے مار ڈالا تھا، بدی نے مار ڈالا تھا، اس کو آزاد کرنے کے لیے آ گئے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مسیح کے قدموں میں آئے اور وہ کچلے ہوئے تھے، اور ان کو آزاد کر کے مسیح نے بتایا کہ میرا مشن یہ ہے کہ میں روحانی بادشاہی میں تمہیں آزادی دوں، روحانی، اور اس میں شامل کروں، جس میں ہزاروں بدروہے ہوں، اس کا کو حال تھا کلام میں لکھا ہے، اس کو آزاد کیا، کچلا ہوا تھا، اور 30 سال کا جڑا ہوا بیمار، اس کو شفا دی، کچلا ہوا تھا، مسیح نے آزاد کر دیا۔ مفلوج، 4 آدمی اس کو اٹھا کے بیڈ پہ مسیح کے قدموں کے پاس، نیم مردہ تھا، مسیح نے کہا اٹھ، تیرے گناہ بھی معاف ہوئے اور تیری بیماری بھی جاتی رہی، اٹھ، اپنا بستر اٹھا، چل، پھر دنیا کو پتہ چلے کہ میں کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انسان اوپر سے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایک عورت بڑی امیر تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی دولت مند تھی، بڑی صحت مند تھی، وہ مسیح کے پاس آ کے 8 آنسو رونے لگی، اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیا۔ آدمی سے پوچھے، مگدلا کی مریم، تو مشہور ہے، صحت مند ہے، پیسے والی ہے، صحت مند ہے بڑی، اور تیری تو زلفوں میں شہزادے اٹکے ہوئے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ اتنی رو رہی ہے زاروں قطار؟ She was totally torn, broken, bleeding inside, spiritually crushed, bruised. مسیح نے اس کو کہا، او بیٹی میری طرف دیکھ، رونا بند کر دے، اب تیرے ایمان نے تجھے کھینچ لیا صحیح جگہ کے لیے، تیرے گناہ معاف ہوئے، go with peace, you are forgiven. What a Christ. دوستو، کرسمس منائیے، کھانے کھائیے، اچھے اچھے کپڑے پہنیے، خوشیاں منائیے، ڈانس کیجئے، ڈھول بجائیے، بتیاں جلائیے، روشنیاں کیجئے، ایک دوسرے کو تحفے دو، لیکن اس سب کچھ کے پیچھے جو للکار ہے، جو چیلنج ہے، جو پیغام ہے، اس کو سمجھیے۔ کیا آپ روحانی غربت سے آزاد ہوئے؟ کیا آپ ہر طرح کے بندھن سے آزاد ہوئے؟ کیا آپ کی عقل روشن ہوئی مسیح کی انجیل کی روشنی سے، اس کی صلیب کی قدرت سے؟ کیا آپ کا جو باطن ٹوٹا ہوا ہے، کچلا ہوا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا المسیح انسانیت کا طبیب اعظم آ گیا؟ اس لیے یہ بڑے بڑے کرسمس ٹری لگائے جا رہے ہیں۔ لگانے والوں کو شاید مسیح کی سمجھ نہ ہی ہو، لیکن اس کے پیچھے میسج یہ ہے، ایکسیڈنگ گریٹ جوائے، اے میسج، گاسپل، بشارت یہ ہے کہ ولادت المسیح کی برکات یہ ہیں، اس کو سمجھو اور اس کو اپنائیے اور خدا کی بادشاہی میں شریک ہو۔ یہ مینڈیٹ لے کر مسیح دنیا میں وارد ہوئے، خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے یہ منشور لے کر آئے، اور اسی کی انہوں نے منادی کی، انہوں نے کسی مذہب کا پرچار نہیں کیا۔ آج مسیحی لوگ مذہب کرتے ہیں، مسیحت کرتے ہیں۔ نو نو نو، He came in this world to establish the kingdom of God, kingdom of Christ. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، جو بھی آپ خدا کا کلام سن رہے اس کرسمس کے موقع پر، یہ کرسمس کے اس مہینے میں میرا پہلا میسج ہے، دعا ہے
کہ جو حمد آپ نے سنی، جو کلام آپ نے سنا، خدا آپ کو آج ہی ہر ایک بندھن سے آزاد کرے اور آپ خدا کی بادشاہی میں بحیثیت خدا کا بیٹا اور بیٹی داخل ہو جائے۔ کم ٹو دا لارڈ، مسیح کے پاس آئیے۔ گاڈ بلیس یو، بہت بہت شکریہ۔